تو اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا نا، تو فرق پتہ چلنا چاہیے کہ پھر وہ اس عید میں اور اس عید میں، یعنی آپ جو منا رہے ہو تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اچھا۔ پھر اب ہم یہ پوچھیں کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے لیے جو جانور ہیں وہ بھی آپ کے پاس مخصوص ہیں، ہر چوپایا جو حلال جانور ہے کیا اس کو ہم قربانی کے زمرے میں شامل کر دیتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، مطلب ہرن کی جب قربانی ہو رہی ہو سکتی ہے، ابھی تو شرعی مسئلہ جو بھی ہو لیکن ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ ہم لوگ نارملی کیا کر رہے ہیں، بکرا ہی کرتے ہیں، دمبا کر رہے ہیں، مینڈا کر رہے ہیں، گائے کر رہے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو حلال ہیں، جو چوپائے ہیں، تو کیا ہم ان سب کو ذبح کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو اس میں انہی جانوروں کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ کیا اس کی لاجکس ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن انسانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ جس کو ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کا اس قربانی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ آج ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں سمپل کیا ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوا کہ ہم نے جو بھی جانور لے کر آیا اس کو اپنے گھر میں کچھ رکھا، اس کے بعد اس کو قربان کر دیا، قربان کرنے کے بعد ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو گوشت تقسیم کیا یا کھا گئے اپنے سب کچھ، خلاص ختم ہو گیا۔ تو اس پوری کہانی کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محنت کی، جو جد و جہد کی، جو اپنی اولاد کے ساتھ کی، اس میں کون سی یاد تازہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب اس پورے واقعے کو آپ اب ریوائز کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ، یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ بیٹا کون؟ وہ بیٹا ہونہار، مطلب چھوٹا بچہ نہیں ہے، نونہال بچہ نہیں ہے، بلکہ جوان بچہ ہے، یعنی بھاگتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا ہے، چلتا پھرتا ہے نا۔ اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کو یہ نہیں بولتے، یعنی دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے نا، تو آج باپ بیٹے بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے آپس میں کیا ڈسکشن کریں؟ یہ ڈسکشن نہیں کریں کہ یار یہ والی بلڈنگ خریدنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں یہ کاروبار میں دیکھنا ہے، یہ کاروبار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، یا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ پہلے یعنی آپ لیول دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے سے بول کیا رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو دیکھ یا تو بتا کہ تجھے اللہ نے کیا اشارہ فرمایا، کہ کیا ہے تیری رائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی سنت کیا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تو پہلے یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ گھروں میں ذبح کر رہے ہیں، ایک مذبح خانہ ہوتا ہے، ذبح کرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مخصوص کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ لے کر جا رہے تھے تو اب آپ صرف اتنا سوچو کہ اس وقت ان کے اوپر معاشرتی دباؤ کتنا ہوگا، یعنی لوگوں نے جو راستے میں ملے ہوں گے، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنی اولاد کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا ہوگا کہ پاگل ہو گئے معاذ اللہ، کسی نے کہا ہوگا کہ خپتی ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ، مطلب جو آیا ہوگا کہ بھائی کیا ہو گیا، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیونکہ آپ اس واقعے سے پہلے جتنے بھی، اگر آپ بنی اسرائیل میں دیکھیں تو جتنے بھی واقعات ہیں کہ اللہ کے نام پر، بھگوان کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر اگر کوئی قربان ہوتا تھا تو وہ جانور قربان ہوتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا، تو آج تو ہمیں کوئی خواب ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کی تعبیر ڈھونڈیں گے، اس کی تعویلات تلاش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویل نہیں تلاش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر نہیں ڈھونڈی۔ انہیں ڈھونڈ سکتے تھے کہ شاید ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کے نفس کو قربان کر دینا، ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خواہشات کو ختم کر دیں یا اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت ختم کر دیں۔ اس طرح کی تمام تعویلات نکال کر آگے نکل جائے۔ آپ نے کوئی تعویل تلاش نہیں کی، بلکہ خواب دکھتے ساتھ آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تیری کیا رضا ہے۔ تو بیٹا جو قربان ہونے جا رہا ہے، جس کو آپ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو معاشرے کا دباؤ ہے ہر جگہ پر آپ کو کہا، لیکن آپ تمام دباؤ کو رد کرتے ہیں، اور رد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنا اللہ کا جو حکم ہے اس ارادے کو پورا کرنا ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ اور اس بچے سے جب پوچھا جا رہا ہے، یا اس بیٹے سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ تو بتا کہ تیری رضا کیا ہے، تو وہ بیٹا کیا بولتا ہے؟ اب اس کی عربی میں پڑھتا ہوں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔
اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے باپ، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔